لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر أعظم النكاح بركة أيسره المؤونة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں ان میں اکثر دن نکاح اور شادی کے ہیں. پچھلے دنوں کئی شادیاں ہوئی، آگے کئی اور شادیاں ہونی ہیں. اللہ ان ہونے والے تمام نکاحوں کو قبول فرماوے، زوجین میں الفتیں محبتیں پیدا فرماوے. نکاح یہ انسان کی ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی سنت ہے. اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں. عطر لگانا، لیکن آج کل جو عطر آتے ہیں اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس لیے عطر کو پہچاننا بھی سنت میں سے ہے.
جیسے انسان کی جسم کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، تو اچھا کھانا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں آدمی گڑا سلا کھا لے وے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو اچھی غذائیں کھاؤ، تو جیسے کھانے کے لیے اچھی غذاؤں کی تلاش اور اچھی غذاؤں کا پہچان ضروری ہے، ایسے خوشبو سنت ہے تو اچھی خوشبوؤں کا پہچاننا بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی خوشبو لگا دی کہ اب پوری مسجد میں سب کو سر درد ہو رہا ہے۔ خیر، تو 4 باتیں یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا۔ آج مسواک کی جگہ پر ٹوتھ برش آ گئے ہیں جس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لکڑی کے مسواک ہوتے تھے، لوگ نیم کے درخت سے پار لاتے تھے اور لکڑی کے مسواک لوگ بیچنے نکلتے تھے اور ان کے دانت مضبوط رہتے تھے۔ اور آج چھوٹی چھوٹی عمر میں دانتوں کی شکایتیں ہیں۔ تو دوسری سنت مسواک کرنا، تیسری سنت حیا، شرم، عفت، پاک دامنی۔ پیارے آقا نے فرمایا اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت، اور اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، بے شرم بن جا۔ جسے آج بے شرمی، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عورتوں کا لباس، اور مجھے تعجب ہے، میں نے بڑے تعجب سے آگے بھی کہا تھا کہ چھوٹا چھوٹا لباس غیر تو پہنتے تھے، اب ہماری بچیوں میں آ گیا ہے جرسی اور نائٹی جیسا۔ تو ایک چیز حیا، یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پیارے آقا نے فرمایا شرم، حیا، لجاجت یہ ایمان کا جزو ہے، بے شرمی ایمان کے باہر کی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز نکاح۔ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کا عمل کیا ہے۔ نکاح سنن مرسلین میں سے ہے۔ نکاح کا مقصد پیارے آقا نے خود فرمایا، تاجدار مدینہ نے، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں قیامت میں
میری امت کی کثرت پر فخر کروں کہ سب سے زیادہ امت میری ہو. اور اس کی علامت بتائی کہ اس کی ماں کو، اس کی بہن کو دیکھو. پھر مرضی خداوندی. تو نکاح کا مقصد نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اولاد کے وجود میں آنے کا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اور جو میں نے حدیث پڑھی جس میں پیارے آقا تاجدار مدینہ نکاح کا ایک اور مقصد بتا رہے ہیں. یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تم میں سے کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جسمانی طاقت ہو اور نان نفقے کی طاقت ہو، اگر یہ طاقت تمہارے اندر ہے فلیتزوج، تو نکاح کر لو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر. نکاح کرنے سے آنکھیں جھک جائے گی، آنکھوں میں شرم آ جائے گی. آج نکاح کے بعد بھی آنکھوں میں شرم نہیں آتی، اس لیے کہ نکاح بے شرمی سے ہوئے ہیں. حالانکہ پیارے آقا بتا رہے نکاح سے شرم آئے گی، آنکھیں جھک جائے گی. اغض البصر، نکاح کا مقصد آنکھوں کا جھکانا ہے. لیکن کیوں نہیں جھکتی؟ اس لیے کہ ہمارے نکاحوں میں سراسر بے حرمی، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. اور دوسرا فائدہ بتایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہے. یہ نکاح کا مقصد بتایا. اور تمام ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ ملے، جس گھر میں جاوے میری بیٹی خوش ہو، اس کا جیون اچھا گزرے. اور بیٹے والے چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اچھی بہو ملے، ہمارے گھر آنے والی بیٹی یہ اچھے کردار والی ہو، تمام کی خدمت کا جذبہ ہو، میرے بیٹے کو خوش کرنے والی ہو، ہمارے گھرانے کو لے کر چلنے والی ہو. یہ جذبات ہوتے ہیں. پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہبری فرما دی. تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے 4 وجوہات سے نکاح کیے جاتے ہیں. لمالہا، مال کو دیکھ کر. اس لڑکی کا باپ مالدار ہے، بینک بیلنس ہے اس کے پاس. جس لڑکے سے نکاح کرے اس لڑکے کا حال کیا ہے؟ مالدار ہے. چاہے کیسے بھی کردار والا ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، بازار میں آوارہ گھومتا ہو،
کتنے برے اخلاق ہو، کتنی برائیاں اس میں ہو، حرام کماتا ہو، حرام کماتا ہے، لیکن پیسوں والا ہے نا، مالدار ہے، اس کی چوائس اول نمبر پر وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھا جاتا ہے، اونچے خاندان کا، وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بقدر ضرورت خوبصورتی دیکھنے میں شریعت کا انکار نہیں ہے، تاکہ اغض البصر پر عمل ہو۔ گھر میں خوبصورت بیوی ہے تو اسے محلے کی لڑکیاں پھیکی نظر آئے گی، تو یہ نظریں جھکا کے چلے گا۔ تو قدر ضرورت دیکھنا یہ نہیں ہے، لیکن محض خوبصورتی، اور خوبصورتی کے پیچھے خوبصورتی نہ ہو، صورت اچھی ہے سیرت اچھی نہیں ہے، تو یہ خاندانوں کو جہنم کدا بنائے گی۔ آگے اخیر میں فرمایا وَلِدِينِهَا، اور ایک نکاح کرنے کی تمنا اور نکاح کرنے کی وجہ یہ اس کا دین ہے۔ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اللہ تیرا بھلا کرے، دین کو دیکھ کر نکاح کر۔ دینداری ہوگی بچی میں بچے میں، تو چاہے مال نہیں ہے، چاہے خاندان اونچا نہیں ہے، چاہے خوبصورتی کم ہے، لیکن سیرت اچھی ہے، انشاءاللہ گھرانہ اچھا چلے گا۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں نکاح کے متعلق ہیں، آئندہ موقع ملا اللہ موقع دے گا تو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کے ہونے والے نکاح کو قبول فرماوے، سنت شریعت کے مطابق نکاح کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب